بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. جناب، آج میرے ساتھ ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے ایک شہری ہیں جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے. راولہ کوٹ کی کافی تاریخ ہے اور ان کا ظاہر تعلق سو کال آزاد کشمیر سے ہے. تو یہ پیشے کے لحاظ سے یا کم سے کم ڈگری ہولڈر ہیں سول انجینئرنگ میں، اور ان کا تعلق جو ہے جے کے ایل ایف سے ہے. اب میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جے کے ایل ایف کون سی، سرکاری یا غیر سرکاری، لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جہاں بھی جے کے ایل ایف کا نام آ جائے تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سرکاری یا غیر سرکاری، کیونکہ ساری سرکاری ہوتی ہیں. تو اس پر میں بحث نہیں کرتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں ایک نوجوان کو جن کا نام ہے فیض نحمد خان. تھوڑی سی انٹروڈکشن میں نے کر دیا ہے. جناب فیض صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. Walaikum Salam, Dr. Saab. First of all, I'm very thankful to you for having me on such a burning issue. That is something else. But اس سے پہلے میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں کہ سرکاری یا غیر سرکاری، جیسا کہ آپ کا بھی کافی، آپ تو ان کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جے کے ایل ایف کا مطلب وہ اندر سے کیا ایک کہانی اور سٹوری چل رہی ہے. اینی ویز ہم چیئرمین سعید صاحب کو فالو کرتے ہیں. جب ہم نے بنائی تھی اس وقت سرکاری نہیں تھی، بعد میں سرکار نے گود میں لے لیا تھا بعد میں. بس تبھی سے ہم بس وہ ایک جو سعید صاحب کو ہم چونکہ ایک لیڈر کنسیڈر کرتے ہیں اور ان کی جو وہ جدوجہد ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. تو میں تو اسی کو سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ سرکاری غیر سرکاری کیا جو اصل جو مدعا ہے یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشو پہ جو سنسیئرلی سی کام کر رہے ہیں، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم صرف سعید صاحب ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ جے کے ایل ایف پر پروگرام کر رہے ہیں، یہ تو میں نے ضمن کہہ دیا تھا، آپ نے جواب اس کا دے دیا. اچھا جناب، دیکھیں آپ کا تعلق ایک آزاد خطے سے ہے، ٹھیک ہے. آپ تو بڑے لکی ہیں، آزاد ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک خطہ ہے جس کو مقبوضہ کہا جاتا ہے. جو مقبوضہ خطہ ہے وہاں پر ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں، ٹرین جاتی ہے، سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہائی لیول کی ایجوکیشن ہے. وہاں کے لوگ جو ہے نا ان کی ڈگریز کو بڑی ویلکم کیا جاتا ہے بیرون ملک بھی. تو جس خطے آزاد خطے میں آپ رہتے ہیں، تو چونکہ میری تو معلومات نہیں ہے، تو مجھے بتا دیں کہ آپ کے ہاں کتنے ایئرپورٹس ہیں یہاں سے انٹرنیشنل کو فلائٹس جاتی ہوں یا ٹرین وغیرہ بھی آتی ہے یا نہیں آتی. مجھے یہ پتا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں، آپ کی طرف کا پتہ نہیں ہے، جہاں میں رہتا تھا یا ہوں وہاں پر ٹرین کی پٹری جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ مہاراجا کے دور میں ٹرین جاتی تھی، ٹھیک ہے. ابھی بھی کوئی آدمی جا کر جاترا دیکھ لے، جاترا ہمارے قریب ہے، تو وہاں سے جو سرائے عالمگیر کی طرف سے آتی تھی پٹری آتی تھی، وہ جاترا سے گزر کر آگے جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے اندر تک آتی تھی ٹرین. اب تو وہ سنا ہے کو پٹری بھی اٹھا کر لے گئے ہیں. تو فلور از یورز، آپ کی مرضی ہے جی، آپ کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ نے کہا کہ جی آزاد کشمیر، تو میں اس کو تو بہت لائٹر موڈ میں آزاد کشمیر تو کہتے ہیں ہم لوگ، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ دیٹ آئی ایم ناٹ ان دا پوزیشن ٹو آنسر یو کلیئرلی اینڈ کیٹاگوریکلی. بٹ کچھ لائٹر ٹون میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پلیز مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا. آنسر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ آپ کو علم نہیں ہے یا آپ کو یہ ہے کہ آپ مسنگ پرسن بن جائیں گے؟ نہیں، علم تو ہے، ظاہر ہے ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کافی اس لٹریچر سے اٹیچڈ ہیں، تو ہے تو ایسا ہی. لیکن یہ ہے کہ بس اور بہت ساری وجوہات ہیں. جو آپ کا سیکنڈ آپشن ہے یہ بھی ایک قابل غور ہے، مجبوری ہو سکتی ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ابھی میں آپ کو انٹرپٹ نہیں آنسر کروں گا. میں ابھی آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا، آپ جاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ مسنگ پرسن میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ شروع کریں. ایگزیکٹلی. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا جی کہ آزاد کشمیر، اور آپ نے ایک بریف کمپیریزن بھی کیا آپ نے اس سو کالڈ مقبوضہ کشمیر، جس کو یہ جو ایک کلاسیفیکیشن ہے، یہ تو پتہ نہیں کیسے بن گئی ہے کہ وہ مقبوضہ اور یہ آزاد اور وہاں کی فلاں اس طرح کی چیزیں. اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ میم I have been in Saudi Arabia for 8 years as a civil engineer. I worked with many companies and I had many colleagues from other part of the Indian occupied Kashmir,
تو میں نے میری ان سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی تھی، چونکہ یہ جو ہے یہ جیمز تو ہم میں موجود ہی ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا ہو، کوئی اس طرح کا ماحول بن جائے تو ہم اپنی بات چھیڑ ہی دیتے ہیں. تو دے نیور کلیم دیٹ دے آر انڈین اور پاکستانی. وہ اپنی آئیڈینٹی جب بھی کراتے ہیں ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیری ہیں. اور ایون کہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل باقی جو کمیونٹی تھی، جو لوگ تھے ایون ہمارے ساتھ جو باقی برٹش یا امریکنز تھے، وہ بھی ان کو کشمیری کرتے تھے. تو ایک چیز تو سب سے پہلے ہم نے یہ نوٹس کی کہ کم از کم ان کی اپنی سم وٹ شناخت تو انہوں نے کہیں نہ کہیں بنوا دی ہے، جو کہ ہم تو یہ بھی نہ کر سکے. تو دوسری بات انفراسٹرکچر پہ آتی ہے، اور پھر ایجوکیشن پہ، اور جو یہاں کے سٹینڈرڈز ہیں ان پہ آتی ہے. تو ڈیفینیٹلی 100% وہ ہم سے فار بیٹر ہیں، فار بیٹر. ریل کی پٹڑی کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو وہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ مہاراجہ نے کیا تھا، تو تب بھی وہ سری نگر سے آیا کرتی تھی ادھر ٹرین یہ سیالکوٹ تک. تو ڈیفینیٹلی وہ کسی ہوا پہ تو نہیں چلتی تھی یا کوئی روڈ پہ تو نہیں چلتی تھی، وہ ڈیفینیٹلی پٹڑی تھی جس پہ چلتی تھی. اور آزاد کشمیر کی کیا بات کرتے ہیں. میں تو ابھی مجھے تو اب تو ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایون پاکستان میں بھی جو ریل کی پٹڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ اسی انگریز کی، وہ برٹش امپائر جو تھے ان کے دور کی لگی ہوئی ہیں. وہ جس کے پاس اپنی جیب میں کچھ نہ ہو، اپنے گھر میں کچھ نہ ہو، وہ دوسرے کے بارے میں کیا خیال کر سکتا ہے جی. تو اس بات کو تو خیر آپ رہنے دیں کہ جی کتنا یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے. تو پلائٹ آف دا سو کالڈ آزاد کشمیر کی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ بہت سارے حالات تو خراب ہیں. مطلب جیسا کہ آپ بھی ایک آزاد کشمیر، سو کالڈ آزاد کشمیر کے ہی سٹیزن ہیں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 61 سے 67 تک جو وہاں پہ وہ منگلا ڈیم بنا، آپ لوگ بھی اس کے افیکٹیز ہیں. اور وہ آج تک وہ ان کو اٹھا کے کہاں پھینکا، دینا اور جیلم میں ان لوگوں کو پھینکا گیا. کیا ان کو اس کا الٹرنیٹ، ان کی ریہیبلیٹیشن کا کیا کیا گیا؟ وہ تو لکیلی کچھ لوگ آپ کی طرح مطلب کسی طرح وہاں برٹش میں یا کہیں اور آگے پیچھے کہیں اپنے ڈائسپورا کے تھرو ایڈجسٹ ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی کہ ان کو دربدر کر دیا جائے. باقی جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے، بات یہ تھی کہ میں جاننا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں انفراسٹرکچر نام کی چیز جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی سڑک ہے، کوئی موٹر وے یا کوئی ڈیول کیریج وے جو ریاست کے یہ ذات جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، آپ ذات کشمیر کے شہروں کو آپس میں ملاتا ہوں. اگر مجھے میرپور سے یا بھیمپور سے جانا ہے مظفر آباد یعنی اپنے کیپٹل میں، سب سے پہلے تو مجھے زیارت کرنی پڑے گی پاکستان کی کیپٹل کی. یعنی کہ اندرون ملک یہ ہے کہ ایسی سڑکیں نہیں ہیں کہ ہمیں آپس میں لنک کر سکیں. تو 73 ایئرز کے بعد بھی یہ حالت ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب مہاراجہ کا دور تھا تو یعنی جو کہتے ہیں نا نیلم کا رستہ اوپر جاتا تھا گلگت کی طرف. ٹھیک ہے. پکا نہیں تھا، کچا تھا، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن لوگ آتے جاتے تھے. تو کم سے کم جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آزاد ہے، ان جو حکمران ہیں کم سے کم اس علاقے کو ٹھیک کر لیتے، وہاں پر چھوٹی سی سڑک بنا لیتے یا ٹنل چھوٹا سا بنا لیتے. تو یہ کس کو یہ یا تو مجھے بتایا جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں پر ہے، اور جس کو آپ نے بھی لفظ انڈین آکوپائڈ کہا، کون سی چیز ہے جو یہاں پر ہے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں نہیں ہے، تاکہ ان کو کال کیا جائے کہ آپ لوگ یہاں پر آ کر پاکستان کا حصہ بن جائیں. وہی ڈاکٹر صاحب میں کہنے والا تھا ابھی کہ جیسا آپ نے کہا کہ جی آپ کس حساب سے یا کس پرسپیکٹیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد اور وہ مطلب ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں یہاں پہ. اگر اس طرح کی بات کی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں جی کہ آپ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ تو کافر ہو گئے جی، آپ غیر مسلم ہیں جی، آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ مملکت خداداد ہے جی، وہ پتہ نہیں کیسے مملکت خداداد ہے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے اور اس کی ایک الگ پوری ہسٹری ہے. اس میں اگر ہم جائیں گے تو وہ ٹائم ڈز ناٹ پرمٹ اس. تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال جو ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2010 میں جب میں نے گریجویشن کی تھی وہاں اسلام آباد سے،
تو تب سے یہ اس روڈ ایک ہی روڈ ہے، ایک یہ راولہ کوٹ سے اسلام آباد کو جو ملاتی ہے، جس کو غازی ملت روڈ کا نام دیا ہوا انہوں نے، اور ہارڈلی 100 کلومیٹرز ہے سر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں لنڈن میں 100 کلومیٹر، میں بھی آؤٹ آف کنٹری رہا ہوں، 2-3 ملک گھومے ہیں. 100 کلومیٹر سفر کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ مطلب اگر ہارڈلی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، اگر سر جی 4 گھنٹے کی بندہ یہاں پہ خواری لیتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ، اور ادھر کی گاڑیاں ٹرانسپورٹ یہاں رکی ہوئی اور وہاں کی درمیان میں وہاں رکی ہوئی. اور ایک دن تو میں کہہ رہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی شارک ہے، جگلر وین ہے، کہ جس کے بغیر یہ عرصہ اتنے عرصے سے، حالانکہ کوئی زی روح ایسا ہے جو اپنی جگلر وین یا شارک کے بغیر زندہ رہ سکے. یہ کتنے عرصے سے ایک ہی مین روڈ ہے جو 100 کلومیٹر بھی ہارڈلی نہیں ہے، جو آزاد کشمیر، سو کالڈ آزاد کشمیر کو کیپٹل آف پاکستان سے ملاتی ہے. بھائی اگر آپ لوگ یہ کلیم ہی کر رہے ہیں کہ جگلر وین ہے یا اشارت ہے، ٹو ٹنگ ہے، یا جو بھی ہے، کم از کم اس میں اتنا انفراسٹرکچر قائم رکھیں کہ باہر سے آنے والا یا ہم لوگ بھی تنگ نہ ہو جائیں آپ لوگوں سے کہ مطلب یہ زبانی دعوے ہی انفراسٹرکچر بنا جائے. پھر ریسنٹلی میں اب جب وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو یہ نئی روڈ یہ جو بنا رہے ہیں، اس کا ایک تو انہوں نے ایلیویشن بہت ہائی کر دیا. چائنا کی ایک کمپنی لگی ہوئی ہے، اور پہلے تو کشمیر کے کچھ لوگ ایز اے لیبرر وہاں پہ کام کرتے تھے. اب یہ دیکھنے میں نے آیا، میں وہاں پہ کافی دیر میں نے جب آبزرو کیا تو مجھے کوئی نہیں نظر آیا. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ لیبرر سارے وہ پاکستان سے ہیں، یہ پنجاب سے ہیں، یا KPK سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ کشمیر میں یہ کام ہو رہا ہے، کشمیر کی روڈ بن رہی ہے، تو یہ انہوں نے کہا جی یہ لوگ کام نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا جی کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو لایا جائے. ابھی یہ ایک سڑک جو ہے، یونیورسل لا ہے اور ٹروتھ ہے. یہ سڑک بن رہی ہے جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں کے اندر بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جو جی لیبرر ہیں وہ پاکستان سے لائے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہنے جی کہ ایگزیکٹلی. جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں نا، جب منگلا ڈیم انہوں نے بنانا شروع کیا تھا تو اس وقت سیکورٹی کونسل میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم بنائیں گے تو اس کا فائدہ آزاد کشمیر میرپور کے لوگوں کو ہوگا. میرپور کو یہ لوگوں کو بے گھر کیا، یہ فائدہ ہوا. تو ابھی بھی جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں یا انہوں نے جب ٹیکس ایگزمپشن دینی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم یہ انڈسٹری لگائیں گے تو لوکل لوگوں کو امپلوئی کریں گے. تو یہ دوسرے لفظ میں بیوقوف ہم لوگ بھی ہیں کہ بیوقوف ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. 73 ایئرز ہو گئے تو ابھی تک ہمارا کچھ بنا نہیں ہے. اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہہ دیا، کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹرک بتی پر پیچھے لگایا کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے امہ کو اکٹھا کرنا ہے. پتہ نہیں یہ کون سی امہ ہے، الف میم سے، ٹھیک ہے، یہ کون سی امہ ہے جس کو اکٹھا کر رہے ہیں. وہ 57 ملک ہیں، وہ تو اکٹھے ہو نہیں سکتے. یہاں پر لندن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک مسجد ہے جس میں گجراتی مسلم ہیں جو انڈیا کے، اور یہ پاکستانی یہ آزاد کشمیری جو ان کو پاکستانی کہہ رہے ہیں بے شک، وہ ان کے درمیان اختلاف ہے ایک مسجد کے کنٹرول پر. تو یہ ہمیں ڈیوٹی لگا دی ہے انہوں نے کہ اپنی اماں کو اکٹھے کریں، جس میں 57 ملک اکٹھے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے سب سے پہلے ہمیں ذاتی دیں، رائٹ ٹو لائف دیں. ہمارا جو بیسک بنیادی حقوق ہیں، صحت کے ہمارے مسائل حل کریں، تعلیم کے مسائل حل کریں، نوکریوں کے مسائل حل کریں. ادھر جاتے نہیں ہیں، اماں کے پیچھے دوڑتے ہیں یہ. جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے یہ اصل میں. یہ اگر ہم ایسی کوئی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پیڈ ہیں، آپ لوگوں کا دال روٹی چلتا ہے، گھر کا نظام، آپ لوگوں کا کچن چلتا ہے. بھائی ہم لوگوں کا کچن چلتا ہے، آپ لوگوں کا کچن چلتا ہے. یہ مذہب کے نام پہ آپ لوگوں نے مجھے یہ بات بتائیں کہ ان سے اگر یہ بات کی جائے کہ اگر مذہب کے نام پہ بنانا ہے تو بھائی سعودی عرب سے ایکسیشن کی بات کرو نا، اس کو کالونی بناؤ سعودی عرب کی. وہاں پہ تو آج کل سنا ہے کہ بہت سارا کوئی وہ ماڈرنزم بھی آ رہا ہے. تو یہ جو مذہب کی آڑ میں پیچھے چھپ کے تو وہ یہ انجوائمنٹ جو ان کی چلتی تھی وہاں پہ، چلو یہ بھی آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں جناب کہ یہ خداداد ہے، مملکت خداداد ہے، اور آپ اس کو اچھا، اس اگر کے یہ ساتھ ملانے مملکت کی بات خداداد نہیں ہے کرتے تو تو آپ. مشرقی پاکستان پر انہوں نے یورش کیوں کی تھی؟ وہ علیحدہ کیوں ہو گیا؟ 93,000 جو سولجرز ہیں وہ کیوں سرنڈر ہوئے تھے؟ ابھی بلوچستان میں جو چل رہی ہے انسرجنسی کیوں چل رہی ہے؟ بات حقوق کی ہے. اگر آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے تو یہ تو مسئلہ ہوگا. یہ نا یہ لوگ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں مذہب کے نام پر. ایکچولی ڈاکٹر صاحب مسئلہ میں میرے نزدیک سب سے بڑی بات جو ہے نا، کیونکہ میں جب سے اسکول میں یا میری ایجوکیشن شروع ہوئی تو ہمیں یہی پڑھایا گیا جی کہ
مطالعہ پاکستان میں، اور کہ جی یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ دو قومی نظریہ، اس میں دو قومیں بستی تھی جو آپس میں نہیں مل بن رہا، جن کی نہیں بن سکی، اور پھر وہ ایونچولی آپس میں ان کو الگ ہونا پڑا. وہ تو مطلب دیکھیں نا، یہ جو نئی جنریشن ہے، ان کو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پری پلان پوری ایک اسٹریٹجی ہے جس کے دیکھیں نا. ابھی مجھے کیا پتا، مطلب آپ ان میں یہ جو ینگ جنریشن ہے اس سے پوچھیں کہ کشمیر کے جو ڈسٹرکٹ کتنے، مطلب نارمل سی چیزیں 100 کارڈ آزاد کشمیر کے. ہماری جنریشن کو یہ بھی نہیں پتا. آپ پوچھیں کہ صوبے کتنے پاکستان کے، اور یہ ساری چیزیں، وہ مطلب یہ ایک پری پلان چیز ہے نا جی، جو آپ کو ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ اس کو میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے. تو اس میں آپ ان ہمارے لوگوں کو اس طرح بھی آپ قصوروار نہیں کر سکتے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ہے اگر کسی چیز میں، تو وہ اس معاملے میں جائے گا نا جی. فرض کریں ہمیں جب کچھ تھوڑا بہت عقل آئی، کچھ سمجھ آیا، تو ہم نے دیکھا بھائی کہ یہ جو چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ہمیں بچپن سے رٹائی گئی اور پڑھائی گئی، تو حقیقت تو اس سے بالکل مختلف ہے. پھر جب باہر کی دنیا دیکھی تو اور بھی پتہ چلا. پھر جب اور باہر کشمیر کے لوگوں کو دیکھا، ان کو سنا، ان سے ملے، تو اور حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہمارے سامنے. تو اصل مسئلہ یہ ہے میرے نزدیک کہ ہم لوگوں کو ایک جان بوجھ کے سوچی سمجھی سازش کے تحت پیچھے رکھا جا رہا تھا. ایک حقائق بتائی نہیں جس بندے کو جا رہے، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اچھا کہ ویسے آپ کو کبھی آئندہ وہ کیا بات ہو وہ نا، حقیقت بتا ابھی ابھی بات ہوئی نا کبھی مملکت خداداد کی. مجھے بتائیں رہے. کہ بہار، ہندوستان میں ایک علاقہ ہے بہار، وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے نام پر ہجرت کی، وہاں سے اپنے باپ دادے کی قبریں چھوڑی، جتنی املاک تھی وہ چھوڑی، اور ہجرت کر کے وہ مشرقی پاکستان آئے. یعنی ایک بار انہوں نے سب کچھ چھوڑا پاکستان کے نام پر 1947 میں. دوسری بار جب 1971 میں سول وار ہوتی ہے اور پاکستان کی فوج نے وہاں پر حملہ کیا، اس وقت انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بار پھر وہ تباہ و برباد ہوئے. وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی مانتے ہیں، پاکستانی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. وہ ان کے پاکستان کے حکمرانوں نے آج تک ان کو اون نہیں کیا. وہ آج تک جو ہے نا اس وہاں پر رہتے ہیں، کیمپس میں رہ رہے ہیں. ان کو بہاری کہا جاتا ہے. اور پاکستان جس قوم کی غیرت کا یہ مسئلہ ہے، ان کی ڈگنیٹی اینڈ آنر کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن لیکن افغانیوں کو قبول کر لیا کہ اس وقت فی افغان $6 ملا کرتے تھے. منی اسپیکس. ان کے نزدیک پیسہ ایگزیکٹلی. رہتا ہے، امپورٹنٹ ہے. انہوں نے 30 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں وہ افغان قبول کر لیے، لیکن 3 لاکھ، اس وقت 3 لاکھ آبادی تھی وہاں پر بہاریوں کی، ان کو قبول نہیں کیا. آپ ان سے توقع کرتے ہیں ان سے وہ ہمیں لیکچر دیں گے آن ریلیجن، آن مملکت خداداد. اگر آپ کو اسلام کا اتنا ہی پیار ہے، آپ ایران کا حصہ کیوں نہیں بن گئے؟ آپ افغانستان کا حصہ کیوں نہیں بن گئے؟ جب ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ سب ہمارا حصہ بنے. آپ کیوں کیا اسپیشلٹی ہے آپ کی؟ آپ یہ کہ آپ تم کو تختہ الٹ لیتے ہیں، یہ اسپیشلٹی ہے. 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں یہاں پر لندن میں ایک پڑھے لکھے آدمی سے بات کر رہا تھا. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار بھائی آپ برٹش ہیں؟ انہوں نے کہا یس برٹش ہوں. میں نے کہا یہاں کے ایجوکیٹڈ ہو؟ انہوں نے کہا جی پیدا بھی یہاں ہوا ہوں اور یہاں کا میں ایجوکیٹڈ ہوں، گریجویٹ ہے، بڑی ہائی پروفائل جاب ہے اس کی. میں نے کہا بھی پالیٹکس اور اکنامکس سے کوئی حساب؟ اس نے کہا یہ اکنامکس تو میرا فیلڈ ہے. میں نے کہا یار یہ اکنامکس اور پالیٹکس بڑا ملے جلے. مجھے بتائیں کہ آپ کے آرمی چیف اس کا کیا نام ہے؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا یہ کیا آرمی چیف ہوا؟ پاکستان کا آرمی چیف ہے، پوری دنیا جانتی ہے. تو مطلب یہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ بنا تھا آرمی کے لیے، بنا تھا یہ مملکت خداد، یہ جاگیرداروں کے لیے بنا تھا. کسی کو برا لگتا تو لگتا رہے. ٹھیک ہے. تو ہم آزاد کشمیر سو کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو، گلگت کے لوگوں کو، وادی کشمیر کے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان از ناٹ سنسیئر ود اوور کاز. اگر آپ کی yours if you want to add anything. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، وہ ایک انفراسٹرکچر کی جو مطلب ایجوکیشن تو آپ کے سامنے ہی ہے جی. ہماری پاکستان کی ایجوکیشن باہر کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے اس کی. تو یہاں آزاد کشمیر کی کیا ایجوکیشن کو کنسیڈر، تو اس کو تو آپ رہنے ہی دیں. جہاں تک بات ہے انفراسٹرکچر کی، تو وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی وہ جو ایک نیا سروے انہوں نے کیا ہے اس روڈ کو بنانے کے لیے، تو وہ اس کا ایلیویشن انہوں نے بہت ہائی کر دیا. اور وہ جو یہ جیلم ریور ہے، اس کو آگے امبینکمنٹ کر کے جو واٹر لیول ہے یہ ایک تو بہت اوپر آ رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ریسنٹلی یہ ایک پولیٹیشین تھے جو
پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، وہ ان کی گاڑی الیکشن کے دوران وہاں سے اسی پل سے ہی وہ نیچے اتر گئی اور ان کی کیجولٹیز ہو گئی. تو ایک تو وہاں پہ سیفٹی کا کوئی معیار نہیں ہے، سیفٹی ہے ہی نہیں. اور سیکنڈلی جب وہ اس پانی کا لیول اوپر آ رہا ہے تو آپ کوئی سیفٹی میجرز لیں. یعنی یہ کچھ جانوروں کی بھی کوئی مطلب لائف ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کو مطلب اتنا جانوروں سے بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا کہ کوئی سیفٹی نام کی وہاں پہ چیز نہیں ہے. اور آئے روز وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اچھا آپ یہ قیمتی کہنا جانیں چاہتے ہیں کہ جاتی ہیں. میں پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ جانوروں کے ان کی بہتر دیکھ بھال کی جاتی ہے، ہم جانوروں سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں سو کال آزاد کشمیر کے لوگ رہنے والے. جی. اور پھر میں اس میں ایک چیز اور یہ دیکھا تھا کہ یہ اتنے بڑے مطلب یہ بجٹنگ اور کاسٹنگ، اور پھر واپس وہیں سے اسی راستے سے روڈ کو واپس وہاں سے تھوڑا سا اس کو ٹرن کر کے پاکستان کے مطلب جو اس کی ٹیریٹری ہے وہاں سے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے. تو میں نے ویسے آبزرو کیا کہ اگر اس روڈ کو وہ پلندری جو سدمتی ڈسٹرکٹ ہے اسی کے اوپر والے جو مطلب ایلیویشن وہی رہتا، تو اگر وہاں سے آپ چونکہ بینگ اے سول انجینئر میں نے جب تھوڑا سا اپنے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو اس کا روٹ تقریباً 20 کلومیٹر کم ہو رہا تھا، اور جو برج وہ لگا رہے ہیں اس برج کی لمبائی بھی کم ہو رہی تھی. تو پھر وہ جب میں نے سوچا تو میرے ساتھ ایک اور میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سیم فیلڈ سے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ دیکھیں اگر یہ ہو جاتا. کوئی بھی پروجیکٹ جب شروع ہوتا ہے نا تو PC1 فیزیبلٹی، مطلب اس فیزیبلٹی کو کسی نے ایکسیپٹ کیا ہوگا نا جی، کیونکہ ایک بڑے لیول کا کام شروع ہوا ہے، میگا پروجیکٹ لگا ہوا ہے لگ رہا ہے. تو جو بات انہوں نے کہی وہ میرے ذہن میں لگی اور وہ میرے دل کو لگی، اور وہ آلموسٹ میرا جواب تھا. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے تو کل کلاں اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے یا UN کی سیکورٹی کونسل کی ریزولیشن کے مطابق اگر یہ علاقہ الگ ہو جاتا ہے تو یہ تو سارا انفراسٹرکچر، یہ ساری چیزیں ان کے پاس آ جائیں گی، کشمیریوں کے پاس آ جائیں گی. یہ پاگل ہیں کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر لگائیں، یہ تھوڑا سا حصہ وہاں پہ انویسٹ کریں گے، کل کلاں اگر کچھ ہو بھی جائے تو یہ جو ہمارے پیسے ہیں یہ ہماری سائڈ پہ ہی لگے رہے گا. یار دیکھو بات ایگزیکٹلی وہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ پیسے زیادہ لگا کے کام زیادہ لگا مطلب مین پاور زیادہ لگتی ہے، پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ کوئی روٹ کم ہو رہا ہو تو پھر بھی بندہ کہے وہ روٹ بھی لمبا لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ کشمیر میں ہمیں جو ہے نا یہ انویسٹمنٹ نہ کرنی پڑ جائے. مطلب تو آپ اس کو کمپیئر کریں کشمیر سے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کا وہ حصہ بھی پاکستان کے ساتھ لیں گے. تو وہاں پہ جو میرے دوست تھے کشمیر سری نگر کے، میں نے ان کو کہا جی کہ کیا خیال ہے جی آپ لوگوں کا، آپ بھی پاکستان کے ساتھ آ جائیں تو ہم سارے لوگ مل کے تو پاکستان کے ساتھ ہم ایک مملکت اقتدار ہے جی. تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، وہ میرے دوست تھے، وہ بھی ظاہر ہے پروفیشنل ہی تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ادھر ہی رہنے دو، اور آپ کی بڑی مہربانی، ہماری فکر نہ کریں. آپ اپنے اوپر مہربانی کریں کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے بارے میں آپ لوگ نہ سوچیں. تو مجھے بھی وہاں پہ بندہ کیا جواب دے؟ مجھے بھی ایک کافی عرصہ پہلے کی بات 2010 کی بات کر رہا ہوں غالباً یہ. تو ایک صاحب ملے تھے جو جہاد کرنے یہاں آئے تھے، یعنی اس لیے ایسے کہ جہاد کی ٹریننگ لینے یہاں آئے تھے. تو اب ان کو واپس نہیں جانے دیا جا رہا تھا ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا تھا یار جو کچھ ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا ہے، اگر یہ ذات ہے تو پھر ہمیں اللہ کا واسطہ ہمیں غلام رہنے دیں، ہمیں واپس جانے دیں، ہم غلام ٹھیک ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہاں پر فیسلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اور ابھی آپ نے بڑی پتہ کی بات کہہ دی کہ وہ یہاں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کیا پتا کل یہ علاقہ کہاں چلا جائے. یہی تو حالت ہے. ابھی بھی جو سڑکوں کو ٹھیک کر رہے ہیں نا، وہ بھی ڈیفینس کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں میں رہتا ہوں اس سڑک کو بھی ٹھیک کیا گیا، لیکن اس لیے کہ ہمارا علاقہ، میں چونکہ بھیمبر سے تعلق رکھتا ہوں اور LOC کے نزدیک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آمد رفتہ یا فوج آئے گی، جب پتہ نہیں کیا کرے گی فوج، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو سو فار ریکارڈ ہے وہ تو اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے بارڈر پر پہنچ جائے، LOC پر پہنچ جائے. تو ہمارا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. آئی ایگری ود دیٹ. تو لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ جہادی کلچر بھی ہے وہاں پر، ڈرگ کلچر بھی کافی بڑھ گیا ہے، اور یہ آئے ہیں استحصال کرنے کے لیے، لوٹ مار کے لیے آئے ہیں. Do you want to say anything on that? Exactly, ڈاکٹر صاحب. میں I want to add one more thing regarding that so called جہاد. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میری ان لوگوں کے ساتھ مینڈر کے بہت سارے دوست تھے میرے ساتھ، اور جموں اور مینڈر کے، تو وہاں پہ جب اس طرح کی انسرجنسی ہوتی ہے اور مطلب وہ
تو میں نے کہا کہ جی یہ جو لوگ جہاد کے لیے آتے ہیں کیا آپ لوگوں کے لیے یہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں جی، وہ آپ کو ظلم سے مطلب جبر سے وہ نجات دلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ فرض کریں کہ آپ کا ایک گاؤں ہے، فرض کریں تو آرمی کو خبر مل گئی کہ وہاں پہ ایک کوئی جہادی گھسا ہوا ہے یا کوئی مطلب اس طرح کا مجاہد آیا ہوا ہے، تو وہ یہ کیا کریں گے؟ وہ سب لوگوں کو باہر نکالیں گے اور عورتوں اور بچوں کو بےہودہ گالیاں اور مطلب ٹھڈے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کہاں گھسا ہوا ہے وہ بندہ بھائی، تو اگر یہ بندے یہاں پہ نہ آئیں تو ہم تو آرام سے اپنے گھر میں سکون سے رہتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال میں مطلب ان لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں، مطلب فار ایگزامپل کہ آپ پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں کسی بھی پروٹیسٹ میں یا کسی بھی چیز میں، تو امیج کیا جاتا ہے؟ امیج یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ کشمیر کی تحریک سے منسلک نہیں ہیں، یہ پیڑ لوگ ہیں، دیکھیں یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا وہ لہرا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ کسی پروٹیسٹ میں انڈیا کا جھنڈا لہرا کے دکھائیں نا ذرا، راولا کوٹ میں یا کشمیر میں کسی بھی ایریے میں، مطلب کوئی لہرا کے دکھائے نا۔ لائک وائز سیم آن ادر سائڈ، مطلب وہ لوگ اپنی تحریک آزادی کشمیر رہنے دیں، نہ کہ کسی دوسرے کے ٹاؤٹ بن جائیں اور وہ اپنی تحریک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر یہ ہو جائے بھی آپ جھنڈا لہرائیں گے تو آپ کا کچن چلتا رہے گا تو شاید کوئی لڑا دے گی ادھر جو ہے یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ان لوگوں کا کچن جو لوگ جہاد کے نام پر کر رہے ہیں ان کا کچن چلتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ اگر جہاد کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کوئی ماں باپ یا بہن بھائیوں کا خرچہ کون پورا کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے نا۔ آپ تو جہاد کر رہے ہیں یہاں پر، تو کمائی کون کر رہا ہے؟ تو بیسکلی یہ لوگ جو تانا دیتے ہیں کہ آپ کا کچن چل رہا ہے، بیسکلی ان کا اپنا کچن چل رہا ہوتا ہے اور یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں اٹینشن، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یعنی آپ جو آپ نے ذکر کر دیا، اگر کسی گاؤں میں وہ جاتے ہیں تو وہ اس گاؤں کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ مسائل پیدا کرتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھا جی انڈیا کی فوج یا وہاں کی سیکیورٹی جو سروسز ہیں وہ ظلم کر رہی ہیں۔ بھائی آپ کے مجاہد جانے سے پہلے تو وہ لوگ رہ رہے تھے آرام سے۔ جب آپ 2 یا 4 آدمی بھیجتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو وہ سچویشن بدلتی ہے۔ اس سچویشن کے رسپانس میں جو ہے نا وہ وردی والے آتے ہیں تو پھر جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ فار انسٹنس سر میں آپ کو ہمارے وہاں پر کشمیر کے ایک دوست تھے امتیاز لون صاحب، تو ان کا بھانجا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو وہاں سے آرمی کی کانوائے گزری، تو وہاں پہاڑی پہ اوپر سے کون لوگ تھے خیر واللہ عالم، تو انہوں نے پتھراؤ کیا جناب کانوائے پہ، تو وہ ظاہر ہے زخمی ہو گئے وہاں کے آرمی کے جو نوجوان تھے ظاہر ہے، تو انہوں نے ایز اے ریٹیلیشن کے طور پہ وہ جو بندہ جا رہا تھا مسجد میں اس کو شہید کر دیا۔ مطلب میں تو قصوروار اس کو سمجھتا ہوں جس نے پتھراؤ کیا، میں تو اسی کو سمجھتا ہوں نا۔ مطلب آرمی کی گاڑی پہ، یہاں پہ بھی ہم آرمی کی گاڑی جا رہی ہے، اس پہ کوئی پتھراؤ کرے، کوئی کسی کی ہمت ہے ایسا کرنے کی؟ مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ وی شوڈ ناٹ ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ، یعنی جیسا ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں ایسا اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا ڈبل ہمارا مسئلہ تو یہی بن گیا ہے کہ آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ منافقت نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ منافقت کرنے والے کی کہتے ہیں کہ جگہ جو ہے نا وہ جہنم کی آخری تہ 7ویں سے نیچے ہوگا درجے میں، لیکن منافقت مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور ہمارے خطے میں جو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہے۔ اچھا اب ہاشم قریشی جب ان چیزوں کی مخالفت کرتا تھا تو بہت سے لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے بازار میں بیٹھ کر چھپ کر کسی جگہ فائرنگ کرتا ہے، کسی کو زخمی کرتا ہے، فوجی کو یا سپاہی کو، اس کے جواب میں جو رد عمل آئے گا اس میں لوگوں کی سفرنگ ہوئے گی، کچھ لوگ مارے جائیں گے، تو قصور کس آدمی کا ہے؟ جس نے گولی چلائی یا وہاں پر بم رکھا، Obviously، ٹھیک ہے۔ باقی تو کیجولٹی ہوئی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں نا وہ تو اس کے جواب میں ہو رہی ہے نا۔ اگر آپ کو اتنے وہ تو جان ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ ریٹیلیشن ہو رہی ہے نا۔ بہرحال جناب اب دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھانے میں عرصہ لگے گا، بہت سی کیجولٹی اسی طریقے سے ہوئی ہے۔ میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں سو کال آزاد کشمیر کی طرف۔ آپ یہاں کے مطلب بنیادی جو صورتیں ہیں، مثلا صحت کے حالات کیسے ہیں؟ کیا بھی اسپتالوں میں ہمارے یہاں تو یہ پتا ہے، میں اپنا بتاتا ہوں، بیمبر اور میرپور میں کوئی اسپتال ہیں، اسپتال نہیں کسائی مانگتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر کے روپ میں کسائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر کوئی بھی جب دیا تو کہتے ہیں جی بھائی پہلے ہمیں جاتنا لے کر جاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں جی میرپور لے جاؤ، میرپور والے کہتے ہیں کہ 2 دن رہ کر کہتے ہیں جی اسلام آباد منڈی لے جاؤ، وہاں جانے تک آدمی مر جاتا ہے یا اس کو ہوتا ہے ٹو لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو آخر ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، ایجوکیشن کے جو سہولتیں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جو مل جائے تو عام طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ بلیو کریں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی یونیورسٹی یا جو لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ آزاد کشمیر کی وہ چھوڑیں جی، ان لوگ کہتے ہیں یہ تو فیکٹری بنائی ہوئی ہے انہوں نے ڈگریاں ایشو کرنے کی. تو یہ تو حالت ہے ہماری. یو مے ایڈ اف یو لائک. ون مور تھنگ ڈاکٹر صاحب، اچھا میں یہ جو پلائٹ ہے اس کو تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ دیکھیں جی کہ آپ سالٹ رینج سے گزرے ہیں، لاہور جاتے ہوئے اگر آپ موٹر وے پہ جائیں تو آپ سالٹ رینج سے گزرے، یعنی ول یو بلیو کہ اگر وہ اس طرح کے پہاڑ، یہاں کی جو جسٹیفکیشن دی جاتی ہے نا، یہاں پہ ہیروئن ہے جی، یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہے جی، یہاں پہ اس طرح کی لیول کی روڈ اگر ہم بنائیں گے تو وہ جناب نقصان ہوتا ہے اور فلاں فلاں فلاں، یعنی یہ لیم ایکسکیوز اور جسٹیفکیشن. یعنی اگر سالٹ رینج اور وہ ایریا کاٹ کے اگر روڈ بنائی جا سکتی ہے تو یہ ہمارے ایریاز میں روڈ کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ اور دوسری مثال کہ یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا کوٹلی ستین کا ایریا ہے، مطلب ہارڈلی کوئی 50 کلومیٹر بعد کوٹلی ستین، وہاں پہ گیس پائپ لائن ہے اور یہاں پہ کیوں نہیں ہے جی؟ ہم تو کیا شکوہ کریں جی، جہاں سے گیس نکلتی ہے ان لوگوں کو نہیں ہے تو ہم کیا شکوہ لے کے بیٹھ جائیں؟ یار کیا بات کرتے ہیں، وہ لوگ غدار ہیں نا، جو حقوق مانگتا ہے وہ غدار ہے، جو احتجاج کرتا ہے وہ غدار ہے، جو ذاتی مانگتا ہے وہ غدار ہے. یہ تو رول انہوں نے بہت پہلے بنا دیا تھا نا. فاطمہ جناح کے کو کیا کوئی تھا؟ فاطمہ کوئی جناح کو ایئرپورٹ کہتے غدار ہے. ٹھیک ہے کتنے ایگزیکٹلی جی بالکل صحیح بات. مطلب وہ جن کے اپنے گھروں کے حالات نہیں ٹھیک، ہم ان سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں جی. ہم بھی تو عجیب بھی بات کر رہے ہیں. مجھے تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب اگر ہم کو اس طرح کی بات کریں، لیکن کم از کم سم وٹ آپ ایسا کریں کہ اپنے برابر کے حقوق تو دیں، اپنے برابر تو سمجھیں جی. یہ ہمارا آپ کو شکوہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے برابر کو سمجھا یہ جائے. آپ ذاتی کر رہے ہیں برابر. دیکھیں آپ مجھے پتا آپ کو ہم نے گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے سلوک کرتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، کھانا اچھا دیتے ہیں، کبھی آپ نے اس ٹیبل پر بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا اس کو. ہم غلام ہیں یار، غلاموں کو برابر کیسے دیں گے وہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر ہمارا جو گھر کا ملازم ہے نا، ہماری اگر بجلی اس کے گھر سے لگی ہو نا تو پھر ہم کم از کم اس کو اتنا سمجھیں گے کہ اس کو برابری دینی چاہیے، کیونکہ ہماری بجلی ہمارے گھر کی اسی کے گھر سے آ رہی ہے. تو پھر تو کم از کم تھوڑا سا کچھ مارل ویلیوز بھی ہونی ختم چاہیے. ہو رہا ہے. ٹورڈز دی اینڈ کوئی آپ بات ایڈ کرنا چاہیں پلیز. اچھا ڈاکٹر صاحب، بس میں اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ساری چیزیں چونکہ ٹھیک ہے، مطلب ہم ایک پریٹیبل سچویشن میں رہ رہے ہیں اور یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ مطلب میں ایک اور پروگرام دیکھ رہا تھا وہ جس میں ناظرین ایک ٹائم صاحب تھے ختم ہو وہ گیا ہے. جناب فاضل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ڈبیٹ سنی، ہم نے ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کی ہیں، مسائل کو اجاگر